جب یہ شرطیں پوری ہو جائیں تو آپ نے حج کے سفر کی ابتدا کرنی ہے۔ سفر کی ابتدا سے پہلے آپ کو چند کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام، باقاعدہ بیٹھ کے اللہ کے سامنے نیت کرو، میرے مالک میں کمزور، ساری طاقتیں تیرے پاس، اللہ اگر میری نیت میں کوئی کجی، کوئی کجروی، کوئی ٹیڑھ پن ہے، تیری رحمت اور توفیق کے بغیر یہ سیدھا نہیں ہو سکتا، میری نیت کو خالص اپنی رضا کے لیے خاص کر دے، نیت کو خالص کیجیے۔ پھر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اور لوگوں سے بھی معافی مانگیے۔ کچھ حقوق العباد ہے، کچھ حقوق اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق جو ہیں وہ معاف کریں گے، حقوق العباد تو واپس کرنے پڑیں گے۔ ایک بندے نے لوگوں کے مال مارا ہوا ہے اور کہے کہ کوئی ضرورت نہیں، اور کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، نہیں، یہ لوٹانا پڑے گا، یہ معافی مانگنی چاہیے۔ اور معافی مانگنے والا کبھی بھی شکست نہیں کھاتا، عزت پاتا ہے۔ جو معذرت کرتا ہے وہ قوت والا انسان ہے، اس کے اندر اتنی قوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوت کو دیکھتے اس کو معاف بھی کرتے ہیں اور دنیا میں عزت بھی دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اس طرح تواضع اختیار کرتا ہے، معذرت کرنے میں کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو بلند کرتے ہیں۔ تیسرا کام، اگر والدین ہیں تو ان کو بھی راضی کیجئے کہ وہ آپ کو خوشی سے اجازت دیں کہ آپ حج کرنے جاؤ، ان کی دعائیں لیں۔ اور بہت مہم کام جو چوتھا کام ہے، ویسے تو یہاں بیٹھے بیٹھے بھی بات مکمل میں کروں یا آپ سنیں یا نہ سنیں، ہماری جان نکل سکتی ہے۔ یہ تو ہمارے عقیدے اتنے کمزور ہو گئے، ہم بس اوقات سوچتے ہیں گولی لگے گی تو مروں گا، نہیں، میں اگر ایکسیڈنٹ ہوگا تو مجھے موت آئے گی۔ من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد۔ جو میدان کارزار میں تلوار سے نہیں مرتا وہ گھر بیٹھا فوت ہو جاتا۔ کیا نعوذ باللہ من ذالک اللہ یہاں روح نکالنے پہ قادر نہیں ہے؟ اس لیے یہ انسان کو ویسے بات ختم کر دینی چاہیے کہ یہ ہوگا، نعوذ باللہ چھت گرے گی تو مروں گا۔ کتنے لوگ ہیں جو چھتوں کے نیچے آ کے مرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، سجدوں میں چلے جاتے ہیں، اس لیے سحریوں میں چلے جاتے ہیں۔ سفر مظنۃ الموت، مشکلات ہوتی ہیں سفر میں۔ ہر وقت مومن کو اپنی وصیت لکھ کے رکھی ہونی چاہیے۔ اکرر، میں پھر بولوں گا، آپ سفر میں جا رہے ہیں، ویسے بھی اگر آپ سفر پہ نہیں جا رہے، آپ کو اپنی وصیت لکھ کے رکھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 2738 نمبر صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی 1627 نمبر روایت ہے، فرمایا، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت فيه ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده۔ جس شخص کے پاس مال ہے یا کوئی چیز ہے جس میں وصیت کر سکتا ہے، 2 راتیں کسی مومن کی نہیں گزرنی چاہیے، اس کی وصیت لکھی ہونی چاہیے۔ آج جب ہم دعا کرتے ہیں جنازے پہ تو کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَ، اللہ اس کے بعد ہمیں فتنے میں نہ ڈالنا۔ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَ، اللہ اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ یہ فتنہ اور گمراہی کب آتی ہے؟ اولاد کو پتہ ہی نہیں ہے کس سے لیا ہے کس کو دیا ہے، بلکہ یہ تو موت کی باتیں ہیں۔ زندگی میں بھی انسان اس کا خمیازہ بھگتتا ہے۔ آپ نے 34 ملین کی ایک شپمنٹ تیار کی ہے کہ میں آسٹریلیا بھیجنا چاہتا ہوں، آپ نے پراپر ڈاکومنٹیشن کی ہے، گواہ بنائے ہیں، لکھا ہے، آپ کو تیسرے دن کال آتی ہے، جناب جہاز اس وقت ڈوب چکا ہے اور آپ کی شپمنٹ میں ڈوب گئی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آج کل سسٹم تو بنے ہوئے ہیں، انشورنس ہو جاتی ہے،
کیسے کرواتے ہیں ایک الگ پہلو ہے. اللہ کا وعدہ ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، جو بندہ صحیح صحیح کام کرتا ہے، نقصان ہو جائے، اللہ دو چیزیں اسے عطا کرتے ہیں. نعم البدل بھی دیتے ہیں، الا عوضہ اللہ خیرا من، اللہ اس سے بہتر بھی دیتے ہیں اور اس کو اس کے لیے صدقہ بنا دیتے ہیں. لیکن اگر آپ نے پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں کی، کوئی گواہ نہیں، کوئی لکھائی نہیں، آج مارکیٹوں میں یہی کچھ ہوتا ہے، لکھائی نہیں ہے، کوئی گواہی نہیں ہے، جھگڑے ہو رہے، قتل تک جاتے ہیں، آپ کی شپمنٹ پھر ڈوب گئی. اب آپ کہیں فلاں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، آپ کہیں کہ میری شپمنٹ ڈوب گئی، نہ بدل ملے گا، نہ یہ صدقہ بنے گا، بلکہ وبال بنے گا، بقیہ زندگی روتے گزارو. مارکیٹ میں بیٹھا بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کسی نے کوئی گواہ نہیں بنایا، لکھا نہیں ہے کہ میرے ساتھ فلاں نے دھوکہ کیا، اس کو یہ کہنا جائز نہیں. کہنا چاہیے میں بادشاہ آدمی ہوں، میں نے اسے دھوکہ کھا لیا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدہ ابن خالد سے اونٹ خریدا ہے، کہا لکھو، اللہ کے رسول آپ سے کو، کہا جی ہاں، هذا ما اشتراه عدہ ابن خالد حوزہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لکھو. اور صحیح الجامع کی روایت سن لیجئے تاکہ بات کھل کے سامنے آ جائے. ثلاثۃ یدعون اللہ فلا یستجاب لهم، تین ایسے انسان ہیں وہ دعائیں بھی کریں، اللہ ان کی دعاؤں کو سنتے ہی نہیں، قبول نہیں کرتے. پہلا وہ شخص كان له على رجل دين فلم يشهد عليه، کسی نے قرض دیا اور لیا ہے، گواہ نہیں بنایا، کرتا رہے دعائیں، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ایسی عورت جو بد خلق ہے، سب سے بڑا بد اخلاقی کیا ہے، نماز نہیں پڑھتی، نہ اس کو سمجھاتا ہے، نہ طلاق دیتا ہے، اس کی بھی دعا اللہ قبول نہیں کرتے. وآتى ماله سفيها، جس کو اللہ نے قوام بنایا ہے، ذمہ دار بنایا مرد کو، وہ کیا کرتا ہے، بیوی صاحبہ سے کہتے ہیں کاروبار تم چلاؤ، بڑی پڑھی لکھی ہے، بچوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے جو بچے میچور نہیں ہیں، جن کے پاس دانش نہیں ہے. بچے ہیں جی، آخر یہ کچھ کریں گے تو ان کا کوئی لینتھ ایکسپیرینس ہوگا نا. اگر عورتوں اور بچوں کو مال سپرد کر دیتا ہے، خود بیٹھ جاتا ہے، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصیت کرو. آپ کو جانے سے پہلے اپنی وصیت لکھنی چاہیے، اور یاد رکھنا وصیت میں بھی جور نہ ہو، ظلم نہ ہو، حق بات لکھو. لا وصیت لوارث، کوئی وصیت آپ لکھ رہے ہیں مال کے بارے میں، جس کو کل کو وراثت ملنی ہے اس کے نام کی وصیت آپ نہیں لکھ سکتے. آپ نے جس کے لیے وصیت لکھنی ہے تہائی مال سے زیادہ نہیں لکھ سکتے. لکھیں یہ فلاں کا میں نے اتنا دینا ہے اور اتنا لینا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے، جنازے کے وقت اعلان ہو جاتا ہے، لیکن اس سے اچھی بات ہے کہ لکھا ہونا چاہیے. پانچویں بات وعی الاحکام. آپ حج اور عمرہ کرنے جا رہے ہیں، آپ کو تمام مسائل یاد ہونے چاہیے، ان کی فہم ہونی چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے. جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس کے لیے ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ کسی عالم سے پوچھنا پڑے، پوچھئے، بیٹھئے، سمجھئے، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی یہ عبادت کرنی ہے تو یہ صحیح ہو جائے.